کہ پورے سر کا ہے، تو پھر حضور سے یہ چوتھائی سر بھی ثابت ہے، تو کیا حضور فرض چھوڑیں گے کبھی؟ آپ تک یہ دین کے جو بھی مسائل ہیں آپ نے کہاں سے حاصل کیے؟ کون سی کتاب سے؟ کسی نہ کسی کتاب سے انہوں نے تفسیر کو سمجھا، قرآن کی تفسیر، کسی بھی تفسیر کو پڑھ کے ہی انہوں نے سمجھا، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ اس مفسر کی تقلید کر رہے ہو جس نے قرآن کی تفسیر کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مسح کرنے کے انداز الگ الگ ملے، کبھی حضور نے پورے سر کا بھی مسح کیا ہے، پورے سر کا مسح کیا ہے، لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک مرتبہ آپ نے استنجا فرمایا اور ایک کچرے کا ڈھیر تھا اس کے قریب میں وضو کرنا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، کھلی زمین تھی، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے حدیث ہے، کہتے ہیں کہ پانی دیا گیا، حضور نے جیسا وضو تھا پورا کیا، مسح کا جو لفظ آیا ہے تو کہتے ہیں یہ جو پیشانی کی جتنی مقدار ہے، پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار میں اپنے سر کا مسح کیا، یعنی امامہ شریف پہنے ہوئے تھے تو یہ 4 انگلیاں ہیں، امامہ کو پیچھے کر دیا اس طرح سے، تو 4 انگلیوں کا جو جتنا حصہ آتا ہے یہ پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار سر کا مسح کیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا کہ یہ کتنا ہوتا ہے سر کا 1/4 ہے، یہ کیا ہے، یہ پاؤ سر ہے، تو اسی لیے فقہ حنفی میں کہا گیا چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض، کیونکہ حضور سے یہ بھی ثابت ہے، پورے سر کا اگر فرض امام اعظم کہتے کہ پورے سر کا ہے تو پھر حضور سے یہ چوتھائی سر بھی ثابت ہے، تو کیا حضور فرض چھوڑیں گے کبھی؟ تو یہ سکولز آف تھاٹ جس کو کہتے ہیں، سوچنے کا انداز، دلیلوں کے انداز الگ الگ اماموں کے ہو گئے، یہ استنباط کرنے کے طریقے ہیں، قرآن سے اور حدیث سے مسئلے نکالنے کے طریقے ہیں۔ تو اب یہاں پر بات آئی، ایک امام شافعی وہ کہہ رہے ہیں 3 بال کو چھو لے تو مسح ہو گیا، انہوں نے بھی قرآن پر عمل کیا کہ نہیں؟ اللہ کے ذکر میں تمہارے دلوں کا اطمینان ہے، اور یہ اطمینان کرنے کے لیے تو رمضان ہے۔ آپ دیکھنا یہاں سے اسی آدمی کا بھاگنے کا من کرتا ہے مسجد سے جس کا دل کالا ہو چکا ہوتا ہے، جس کا دل پتھر سے سخت ہو گیا ہو، وہ گن رہا ہوتا ہے، گھڑی کی سوئیاں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کب اٹھوں یہاں سے بھاگوں، لیکن جس کا دل اللہ سے لگ گیا ہے وہ تو ظہر کے بعد عصر کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، وہ 7 لوگوں میں سے ایک ایسا آدمی ہے رجل تعلق قلبہ بالمساجد، ایسا آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لٹکا ہوا رہتا ہے، دلوں کا سکون رب ذوالجلال کے حضور ہے، اور یہ پوری دنیا کو بتانے کی بھی ضرورت ہے۔ آج نفسا نفسی کا دور ہے، مادیت پرستی ہے، لوگ آج چاہے وہ جتنے بھی چمتکار دیکھ کر کے بھاگیں، لیکن میرا ایک یقین ہے میرے عزیزوں، روح کا سکون انہیں کہیں نہیں ملتا۔ پیسے بھی برباد کیے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں، دولت کو بے حساب خرچ کر کے اپنا آرام ڈھونڈنے والوں کو بھی میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی ان کو وہ روحانی سکون نہیں ملتا، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ پوری جو باڈی ہے، یہ پورا جو جسم ہے کسی اور نے نہیں بنایا، اللہ رب العزت نے بنایا، اور وہی بہتر جانتا ہے، اور اسی کی طرف سے اگر قلب کو سکون ملا تو مل سکتا ہے، باقی کوئی طاقت تمہیں سکون نہیں دے سکتی، کوئی طاقت نہیں۔ کوریا کا ایک شخص بہت مالدار، بلکہ میں آپ کو بتاؤں ملک کا ایسا مالدار جو ملک کی حکومتیں بدل دیتا، میں پورے نام کے ساتھ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن وہ ایک بہت بڑی موبائل کمپنی کا مالک، پوری دنیا کو موبائل پہنچایا، ساری چیزیں کیا، لیکن اس کا آخری وقت آپ اگر مطالعہ کرو گے تو بیچارہ ایسا بستر پر آ گیا کہ ایک روٹی اس کے حلق میں نہیں جا پاتی تھی، اس کا بیٹا اس کی جگہ لیا، لیکن ڈاکٹرز کی جو فیس بتائی جاتی ہے نا، جو خرچہ ہوتا ہے، وہ ایک ڈاکٹر کو پر ڈے وہ لوگ 1 کروڑ روپے خرچ کرنے کو تیار تھے کہ کوئی اس کو بستر سے اٹھائے بٹھائے، مال کی کوئی کمی نہیں، سمندر جیسا ان کے پاس پیسہ، ان کا حساب نہ ہو، بے حساب، لیکن ایک شخص کو بستر سے اٹھانے کے لیے وہ ساری دولت خرچہ کرنے کو تیار ہے، لیکن کوئی ڈاکٹر 4 سال تک اس بندے کو اٹھا نہیں سکا، وہ کوما کی حالت میں رہا، جس حالت میں رہا 4 سال کے بعد کروڑوں کی فیس لے کر ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا دیا اور کہا یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے۔ یہاں یاد رکھو اے نوجوانوں،
دنیا میں کوئی طاقت نہ تمہیں کھڑا کر سکتی ہے نہ بٹھا سکتی ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ یہ آیت اکثر ہم جیل میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر اللہ رب العزت کسی کو کوئی مصیبت دے دے، پوری دنیا مل کر کے وہ مصیبت ہٹا نہیں سکتی، اور اللہ کسی کو نواز دے تو پوری دنیا مل کر کے بھی اس نوازش کو روک نہیں سکتی، نہیں روک سکتی۔ اور یہ سارا اطمینان قلب اسی بارگاہ میں موجود ہے، اسی رب العالمین کی بارگاہ میں موجود ہے۔ آج تمہیں واپس بلانے کے لیے یہ مسجدیں پکار رہی ہیں، خاص طور پر رمضان میں ماحول ویسی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے۔ دیکھیں تمہاری سہولت کے لیے چاند دکھتے ہی شیطانوں کو قید کر لیا گیا کہ کوئی نہ آئے ان بندوں کو بہکانے کے لیے۔ صرف شیاطین کا ہی نہیں، حدیث پاک میں ملتا ہے جو سرکش جنات ہیں ان کو بھی قید کیا جاتا ہے، وہ بھی زبردستی کسی پر چڑھائی کر کے جو پریشان کرتے ہیں۔ ہندوستان میں زیادہ کرتے ہیں لگتا ہے، کیونکہ یہ جو آصف آتے ہیں، کیونکہ بابا یہاں زیادہ ہیں تو جنات بھی یہاں زیادہ ہیں، کیونکہ ہر گلی میں کسی بابا کی دکان ہے، اور جنات بھی یہی سوچ کر کے آتے ہوں گے کہ ان کا دھندا چلنے لگے یہیں سے۔ باقی ملکوں میں تو بہت کم نظر آتے ہیں، دوسرے ملکوں کا بھی ہم نے سفر کیا ہے، وہاں آصف زدہ لوگ جنات جن کے اوپر آ کر کے پریشان کرتے ہیں، ایسے پیشنٹ، ایسے مریض بہت کم دکھتے ہیں۔ وہ مجھے ابھی تک پتہ نہیں وجہ کیا ہے کہ جنات ہندوستان میں زیادہ کیوں ہیں، جو لوگوں کے اوپر چڑھتے ہیں، سوار ہوتے ہیں۔ خیر، اور اگر کوئی رمضان میں بھی یہ آصفی معاملات کا شکار ہو کر کے یا بیمار زدہ لگتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ حقیقت میں اس پر کوئی جنات ہیں۔ یہ تو حدیث پاک میں ہے کہ جو سرکش جنات ہیں، چاند دکھتے ہی رمضان کے ان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ پھر کیا چیز ہے تمہارے پاس جو تمہیں بہکا کر لے جائے؟ شیاطین نہیں ہے، جنات نہیں ہے، ماحول رب تعالیٰ نے سازگار کر کے دیا ہے۔ تم راتیں اس کے قیام کرو، اس کے دن میں روزے رکھو، اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہو کہ روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اس پر اجر کا اتنا بڑا وعدہ کیا گیا، اتنا بڑا وعدہ کیا گیا۔ حدیث پاک میں ملتا ہے من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان کی رات کو قیام کیا ایمان کے ساتھ، پیچھے جو کچھ بھی کیا تھا سب اللہ معاف فرمائے گا، جو کچھ بھی کیا ہو سب معاف کر دیا جائے گا۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ چھوٹا بڑا الگ الگ، بلکہ جو کچھ بھی اس سے ہوا ہے اب تک اللہ معاف فرمائے گا۔ اتنے بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ رمضان تمہیں پاک کرنے کے لیے آیا، رمضان المبارکہ تمہیں رب تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے آیا۔ روزے بھی فرض کیا رب تعالیٰ نے تو یہ فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تمہیں تقوی آ جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ روز اس کی راتوں پر رب تعالیٰ ندا فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے معاف کروں، لیکن لوگ کہاں پر ہیں؟ بہت سارے حالات ایسے بگڑے ہوئے ہیں کہ تمہاری راتیں بخشش طلب کرنے کی تھی، تم کیرم بورڈ پہ بیٹھے ہوئے ہو، رات بھر بکرے لڑا رہے ہو، مرغے لڑا رہے ہو، چیس کھیل رہے ہو، کرکٹ کے فٹ بال کے گراؤنڈ سجائے جاتے ہیں۔ یہ رمضان اس کے لیے آتا ہے؟ افسوس ہے، میں تو کہتا ہوں ان لوگوں پر تف ہے، لعنت ہے۔ رمضان کو بھی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا دیا۔ لوگ تو ہمارے بزرگوں میں پہلے یہ ہوتا تھا، بزرگوں کا مطلب اولیاء کاملین کی بات نہیں کر رہا ہوں، گھر کے بڑوں کا بھی یہ حال تھا۔ اب تک بہت سارے گھروں میں رمضان کے آتے ہی ٹی وی پر پورا پردہ ڈال دیتے تھے، چادر اڑا دیتے تھے، بہت ساری چیزیں۔ رمضان آ گیا ہے، گھر کی صفائی ہو جاتی تھی، رمضان آ گیا ہے، کوئی ایسی چیزیں نہ رکھی جائے گھر کے اندر، بہت سارے اہتمام ہوتا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے اس کے احترام پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ روزہ نہیں رکھنے والے بھی دن میں کسی کے سامنے کھاتے پیتے نہیں تھے، احترام کی وجہ سے۔ روزے دار کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، مارتا نہیں تھا۔ یہ بزرگوں کی تعلیمات ہوتی تھی کہ نہ ہاتھ نہیں لگانا، مارنا نہیں، روزہ دار ہے۔ یہ سارا احترام کہاں چلا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ تم اگر اس رمضان کو بھی بے احترامی میں گزارو گے تو یہ رمضان کل قیامت کے دن تمہارے خلاف مقدمہ کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ
کہ اللہ میں اس کے گھر گیا تھا مگر اس نے میری توہین کی ہے، میری اس نے بے حرمتی کی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جس کے خلاف رمضان کھڑا ہو گیا اس کو دوزخ میں جانا ضروری ہو جائے گا۔ رمضان اگر کسی کے خلاف کھڑا ہو گیا تو اپنے خلاف رمضان کو کھڑے ہونے نہ دو، اپنی حمایت میں کھڑے ہونے دو۔ کل رمضان آئے قیامت کے دن اور تمہاری سفارش کرے کہ مولا یہ میری راتوں کو جاگتا تھا، یہ میرے دن کو تلاوت قرآن کرتا تھا، روزے رکھتا تھا، غربا اور مساکین میں خیرات کرتا تھا، تمہاری نیکیوں کی گواہی خود رمضان دے گا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے حق میں قرآن اور رمضان سفارش کر دے اس کا جنت میں جانا واجب ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بس میں خلاصہ کلام صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ دین جو تم تک پہنچا ہے اس چیز پر آج خاص توجہ کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑی مشقتوں کے ساتھ تم تک پہنچا ہوا ہے، یہ نہیں کہ پھولوں کی سیج پر سج کر تمہارے گھر میں آ گیا۔ بہت مشقتیں اٹھائی گئی ہیں اس کے پیچھے، دین تمہارے گھروں تک جو پہنچا ہے، یہ اذانیں جو سلامت ہیں، یہ جو نمازوں کی روحانیت اور یہ جو نورانیت باقی ہے، اس پر بزرگوں کی قربانیاں ہیں، بہت ساری قربانیاں ہیں۔ اس دین کے اس اصل چہرے کو باقی رکھنا آج ہر جوان کی ذمہ داری ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہاں مائک پر بیٹھے ہوئے مولانا صاحب ان کی ذمہ داری ہے اسلام کی تبلیغ کرنا؟ بلکہ ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری ہے، وہ اپنے اخلاق و کردار سے اسلام کا ریپریزنٹیٹیو ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے اس کو صحیح سلامت بچا رکھنا اپنے گھروں میں۔ دوسرے کیا کیا کر رہے ہیں اس کی طرف ابھی چھوڑ دو، کیڑے ویسے ہی مر جائیں گے۔ موسم پر کیڑے آتے ہیں، ہوتا ہے نا، کوئی ایک موسم آتا ہے بارش سے پہلے بہت کیڑے دکھتے ہیں، کوئی علاج ہی نہیں ہوتا، کیا کیا جائے، ان کا علاج اتنا ہی ہوتا ہے موسم جائے تو ختم ہی ہوتے ہیں۔ ویسے ہی اسلام کے متعلق، قرآن کے متعلق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہرزہ سرائی کرنے والے، دشمنی پیدا کرنے والے ہر زمانے میں آتے ہیں، لیکن ان کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اسلام اسی آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہتا ہے، اسلام ویسے ہی چمکتا رہے گا۔ نہ اس کو چنگیز ہلا پایا، نہ اس کو ہلاکو ہلا پایا، نہ اس کو بڑے بڑے طاقتور ہلا پائے۔ 50 لاکھ لوگوں کا جس نے قتل کیا، چنگیز وغیرہ جو تاریخ آپ دیکھیں، 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا قتل جنہوں نے کیا، یہی سوچ کر کے کیا تھا نا اس دھرتی سے پورا مٹا دیا جائے، صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے۔ حیرت کی بات ہے جس فوج نے بغداد پر حملہ کیا تھا وہی فوج دائرہ اسلام میں داخل ہوئی تھی، جس کو اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ رب تبارک و تعالیٰ انہی کے درمیان ایمان کی ہدایت عطا فرما دی۔ یہ ہوتا رہے گا، یہ اسلام کا لہلہاتا ہوا پودا سلامت رہے گا۔ اور لوگ جس طرح کے آج حالات جو انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا ہے، اس سے تمہارا امتحان ہے، تم گھبرا کر کے اب تم کیا چاہتے ہو؟ ایک سوال میں کرتا ہوں، اسلام میں ہو تو اس بات پر تمہیں کبھی گلٹی فیل ہوتا ہے؟ کبھی شرم محسوس ہوتی ہے؟ کبھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ نہیں شرم آتی ہے تو پھر ٹوپی کیوں چھپاتے ہو؟ اگر شرم نہیں آتی ہے تو پھر داڑھی کیوں نکال پھینکتے ہو؟ کیوں؟ اگر تمہیں اسلام پر قائم رہنے میں فخر محسوس ہوتا ہے تو کھل کر کے اسلام پر عمل کرو، کھل کر کے۔ اسلام کسی جرائم پیشہ لوگوں کا اڈا نہیں ہے، پوری دنیا کو اچھے اخلاق سکھانے والا ایک مکمل دین ہے، پوری دنیا کو اخلاق سکھانے والا یہ دین ہے۔ تو مجھے شک کیوں ہے اس بات پر؟ بہت سارے لوگ ابھی آئیں کائیں کرتے ہوئے نیوٹرل بنتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ جب کبھی کوئی سوال آ جائے تو کچھ دانشور بن کر کے بیٹھتے ہیں اور پھر ایک نیوٹرل باتیں، ایک سیکولر باتیں کرتے ہوئے وہ یہ محسوس کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، یہ بزرگ اسلام میں نہیں، وہ بزرگ اسلام میں نہیں، صرف اس لیے وہ کر رہے ہیں کہ دوسروں کو کچھ خوش کریں۔ ان بیوقوفوں کو میں بتانا چاہتا ہوں جو کرسیوں پر بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتے ہیں اور سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھو تم اپنی ناک کاٹ کر کے بھی نیچے رکھو گے تو وہ کبھی راضی نہیں ہونے والے، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ 10 لاکھ سال بھی تم پکار کر کے ان کی جوتیاں چاٹتے رہو، راضی نہیں ہوں گے۔ راضی کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو۔ ہم جس کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہم جس کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا فرمایا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا مگر صرف اتنا کہ عبادت کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔
लोगों को दिखाने के लिए नहीं, वो कभी दुनिया राजी नहीं होगी। यार एक बात याद रखिए, कभी राजी नहीं होगी। तुम चाहे जिस तरह के भी बन जाओ, दुनिया तुमसे राजी नहीं होगी। हम बचपन में एक चीज पढ़ते थे, एक शोहर और बीवी गधा लेकर जा रहे थे। शोहर अपनी बीवी को बिठाया गधे पर और लेकर चल रहा था। बेचारा लेडीज फर्स्ट वाले फार्मूले पर अमल कर रहा था कि पहले औरतों को होना चाहिए, लेकिन मोहल्ला छोड़ने वाला थोड़ी ना है। कट्टे पे बैठे हुए सब कमेंट पास करने लगे, जोरू का गुलाम जा रहा है, बीवी का गुलाम जा रहा है। एक हकीकत चीज है। और ये सुन करके उसको बहुत बुरा लगा और उसकी औरत को उतार दिया, तू उतर जा, मैं बैठूंगा। वो बैठ गया, औरत उसका रस्सी पकड़ करके चलने लगी। आगे गया था, दूसरे मोहल्ले वालों ने पुकार कर कहा, जालिम आदमी औरत को चला रहा है, खुद बैठा हुआ है। उसके बाद उसने कहा कि रहने दो, दोनों बैठ जाते हैं। दोनों बैठ गए तो तीसरा एक मोहल्ला आया और कहा, कितने जालिम है, एक सवारी है, दो बैठे हुए हैं। वो बेचारा गधा झुका जा रहा है, उस पर रहम नहीं करते लोग। कहा कि दोनों उतर जाते, खाली लेके चलते हैं। चौथे मोहल्ले वालों ने कहा, पागल लोग हैं, सवारी है फिर भी चल के जा रहे हैं। करे तो क्या करे आदमी, एक बैठे तो लोगों को तकलीफ, दो बैठे तो लोगों को तकलीफ, ना बैठो तो तकलीफ। ये कोई एक लतीफा नहीं, दुनिया का मिजाज यही है। तुम टोपी पहनो तो तकलीफ, दाढ़ी रखो तो तकलीफ, सब निकाल कर नंगे फिरो तो भी तकलीफ। दुनिया कभी तुमसे राजी नहीं होती। हाँ, एक फार्मूला याद रखो, जैसे हो तैसे हो, फटे पुराने कपड़े ही क्यों ना हो, एक सजदा करो मौला राजी हो जाता है। एक सजदा करो मौला राजी हो जाता है। इसी को इकबाल ने कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। जगह जगह झुकने से तो बेहतर है, लोगों को राजी करने से तो बेहतर है कि मौला को राजी करो। इसलिए कि कुरान में क्या पढ़ा है आपने, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि, जिसका तर्जुमा क्या होता है, हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले। हर मरने वाले के देख करके पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? इसका मतलब क्या है, हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले। कुरान में कितनी जगह अल्लाह ने फरमाया, व इलैहि तुरजऊन व इलैहि नुशूर, तुम उसी की तरफ फेरे जाओगे, उसी की तरफ जमा किए जाओगे। जब तुम्हारा अकीदा ये है कि जाना एक ही जगह है, तो ऐरे गहरे नत्थु खेरे को मनाने की क्या जरूरत, जिसकी बारगाह में सारा फैसला होना है उसी को राजी करते हैं। और वो राजी बहुत जल्दी होता है। दुनिया जल्दी राजी नहीं होती। इनके साथ क्या क्या नहीं करते हैं। हमने देखा है, बेचारे 40-40 साल पार्टी में थे, उसके बाद फिर निकाल कर उनको फेंक दिया गया और उनको पता नहीं कौन सी मंडली में बिठा दिया गया। ये दुनिया है, तुम्हारी खिदमतों को नहीं देखती। एक दिन अगर तुमसे कोई बुराई हुई तो पिछले 40 सालों पर पानी डाल दिया जाता है। और वो रहमान है, वो रहमान है, जिसकी एक मिसाल मैं आपको बताऊं। मसनवी शरीफ में मौलाना रौम फरमाते हैं, जन्नतुल बकी में एक 80 साल का बूढ़ा रो रहा था। कौन था ये? बांसुरी बजाता था, लोगों को अपनी सुरीली आवाज से बजा बजा करके धुन में मस्त करता था। इस पर लोग उसको पैसे देते थे। जिंदगी पूरी गुजरी इसी में, ये बजाने में। और जब बांसुरी बजाता था तो बेहतरीन लय थी उसके पास, बेहतरीन तर्ज थी, और उस पर लोग वाह वाह करते थे, पैसे देते थे। लेकिन कब तक बजाएगा? जब बूढ़ा हुआ तो सांस फूलने लगी, अब वो लय टूट जाती थी, भद्दी लगने लगी। लोग तो सुनते भी नहीं थे, उल्टी सीधी बातें करते थे कि बूढ़ा हो गया, अभी ये बजाता है, इससे तो होता भी नहीं है। लेकिन बेचारे के पास उसके अलावा कोई फन था भी नहीं। करता तो क्या करता, उसकी कमाई का एक ही जरिया था ये बांसुरी बजाना, और इसको बजा करके लोगों को खुश करता था। लेकिन जब उसने देखा कि अब दुनिया एक फूटी कोड़ी भी देने को तैयार नहीं, फाके पे फाके आ गए, मरने की हालत आ गई, 80 साल की उम्र है। ये जमाना हजरत उमर फारूक का है। उस वक्त ये बूढ़ा जन्नतुल बकी कब्रिस्तान मदीने तैयबा का आया और उस बांसुरी को अपने घुटने से तोड़ डाला, तोड़ दिया और कहा फेंक दिया। कहा, ऐ खालिके कायनात, तूने मुझे पैदा किया, लेकिन अगर मेरे हिस्से में रिस्क नहीं है तो मुझे मौत दे, मैं कब्रिस्तान में खड़ा हूं। मैं अब किसी और पर बोझ ना बनूं, मैं यहीं मरूं और यहीं सो जाऊं, मुझे माफ कर दे मौला। वो रोता रहा। जब हालात का मारा हुआ आदमी मौला की बारगाह में रोता है ना, तो उसका दिल भर आता है। हालात का मारा हुआ जब रोता है तो उसके रोने की आवाजें आसमानों को चीर देती। तुम्हें अंदाजा नहीं,
یوں ہی رونے والا الگ ہے، لیکن حالات سے مارا ہوا، دل کا ٹوٹا ہوا جب روتا ہے تو اس کی آوازیں ساتویں آسمان کے اوپر جاتی ہیں. رویا، بے انتہا رویا، اور گر کر کے وہیں سو گیا. نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، کئی دنوں کا بھوکا ہے. اللہ اکبر. یہ زمانہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں ہے، اور وہ پڑھتے پڑھتے حضرت عمر کو اونگ آئی، اور جیسی ہی ان کو اونگ آئی خواب میں رسول پاک تشریف